कनाडा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कंट्री इस वक्त कोलैप्स कर रहा है। लोग कनाडा छोड़कर जा रहे हैं। कनाडा में इन्फ्लेशन पिछले 40 सालों की बुलंद तरीन सतह पर है। कनाडा की सड़कों पर नशा खुलेआम बिक रहा है। क्राइम रेट पिछले 30 सालों में हाईएस्ट है। कनाडा में घर खरीदना या रेंट पे लेना 70% लोगों के लिए इम्पॉसिबल बन गया है। 2015 के बाद से अब तक यहाँ होमलेसनेस डबल हो गई है। वैसे तो कनाडा वर्ल्ड के बेस्ट कंट्रीज में से एक है, जहाँ जाना और जिंदगी गुजारना लाखों लोगों का एक ख्वाब होता है। वो कंट्री आज इन हालात में कैसे पहुँचा, जिसके अपने शहरी ही इसे छोड़कर जा रहे हैं। दोस्तों, कनाडा के इस हाल के पीछे 4 मेन रीजंस हैं, जिन्हें हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। कनाडा एरिया के लिहाज से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कंट्री है। इसके वेस्ट में अटलांटिक ओशन, ईस्ट में पैसिफिक ओशन और नॉर्थ में आर्कटिक ओशन है। कनाडा सिर्फ यूएसए और डेनमार्क से बॉर्डर शेयर करता है। कनाडा और यूएसए का बॉर्डर दुनिया का सबसे लंबा बॉर्डर है, जिसकी लंबाई 8,890 किलोमीटर है। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि 80% कैनेडियंस यूएस कनाडा बॉर्डर के 100 किलोमीटर के रेडियस में रहते हैं। कनाडा का सिर्फ ये एक प्रोविंस ओंटारियो मुल्क की 40% जीडीपी कंट्रीब्यूट करता है। कनाडा की इस वियर्ड पॉपुलेशन पैटर्न की सबसे बड़ी वजह यह है कि कनाडा के नॉर्थ में सख्त सर्दी पड़ती है। दिसंबर जनवरी में तो यहाँ हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आती है। यहाँ जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। हमारी पूरी जमीन की 50% फ्रेश वाटर लेक्स कनाडा में वाक़ हैं। कनाडा नेचुरल रिसोर्सेज से माला माल है। इसके पास वर्ल्ड के 4th लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स हैं। इसके अलावा कनाडा के पास कोल, यूरेनियम और नेचुरल गैस के भी बड़े बड़े रिजर्व्स मौजूद हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा लेक्स कनाडा में हैं। इतनी ज्यादा लेक्स की वजह से कनाडा की 60% इलेक्ट्रिसिटी नीड्स हाइड्रोथर्मल एनर्जी से पूरी होती हैं, यानी वो बिजली जो पानी से बनती है। दुनिया में पानी से बिजली बनाने वाले मुल्कों में कनाडा दूसरे नंबर पे है। कनाडा की मेन इंडस्ट्रीज माइनिंग, रियल एस्टेट और मैन्युफैक्चरिंग हैं। ये सारी इंडस्ट्रीज यूएस बॉर्डर के नजदीक हैं, इसीलिए ज्यादातर कनाडा की आबादी भी बॉर्डर के करीब रहती है। इतनी जबरदस्त कंडीशंस और नेचुरल रिसोर्सेज होने के बावजूद कनाडा पिछले कुछ अरसे से डिक्लाइन कर रहा है। दोस्तों, कनाडा में आने वाले इमिग्रेंट्स अब यहाँ रहना नहीं चाहते। सेंसस 2021 के डाटा के मुताबिक यहाँ पिछले 10 सालों से रहने वाले लोगों में सिर्फ 45% लोगों ने सिटीजनशिप ली है, जबकि ये रेट 2016 में 60% और 2001 में 75% था। इस डाटा से आप साफ देख सकते हैं कि कनाडा की नेशनैलिटी लेने का ग्राफ मुसलसल नीचे जा रहा है। कनाडा में बाहर से आने वाले लोगों में बड़ी तादाद इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की होती है। वो अब कनाडा में पढ़ने आते हैं, मगर यहाँ की सिटीजनशिप नहीं लेना चाहते। एक रिसेंट सर्वे के मुताबिक 2018 के बाद से आने वाले 20% इमिग्रेंट्स कनाडा को छोड़कर जाना चाहते हैं। ये कनाडा के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है, क्योंकि जब किसी कंट्री में आने वाले इमिग्रेंट्स उसे छोड़कर जाने लगे तो ये उस कंट्री के लिए काफी डेंजरस साइन होता है। इस क्राइसिस की सबसे बड़ी वजह कॉस्ट ऑफ लिविंग है। जरा इस ग्राफ को देखिए। इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि पिछले 10 सालों में कनाडा में घरों की प्राइसेस कितनी इंक्रीज हुई हैं। जिन प्रोविंसेस में आबादी ज़्यादा रहती है, जैसा कि क्वेबेक या ओंटारियो वगैरह में, घरों की कीमतें दुगनी से भी ज़्यादा हो गई हैं। कनाडा के शहरों में एक बाथरूम और एक बेडरूम का अपार्टमेंट जो 2017 में $900 पर मंथ रेंट पर मिल जाता था, अब 2024 में उसी अपार्टमेंट का रेंट $2000 से भी बढ़ गया है। इसी तरह घर खरीदने में जो मॉर्गेज 2015 में $1400 था, अब $3500 हो गया है। दोस्तों, मॉर्गेज उस लोन को कहते हैं जो घर खरीदने के लिए लिया जाता है, जिस पर सूद लगता है। इसका मतलब यह है कि कनाडा में एक छोटे से घर का रेंट $2000 है, जबकि अगर आप उसे खरीदना चाहते हैं तो उस पर मॉर्गेज $3500 है। दोस्तों, कनाडा में एवरेज सैलरी $4000 से लेकर $6000 के दरमियान है। अब ऐसे में अगर आप कोई घर रेंट पे लेते हैं तो आपकी आधी तनख्वाह रेंट देने में चली जाएगी। ऊपर से कनाडा में हाई टैक्सेस और बढ़ती इन्फ्लेशन
آپ کی زندگی محال بنا دے گی۔ لیٹس سے کہ کینیڈا میں آپ کی اینول سیلری $60,000 ہے، تو اس میں سے آپ کو $10,000 تو ٹیکس دینا پڑے گا، جس کے بعد آپ کے پاس $50,000 رہ جائیں گے۔ اس کے بعد اگر آپ کینیڈا کے کسی بڑے شہر جیسے ٹورنٹو یا وینکوور وغیرہ میں رہتے ہیں تو آپ کا اینول رینٹ آرام سے $20,000 کے ارد گرد ہوگا۔ اس کے بعد آپ کا میڈیکل، فوڈ، شاپنگ اور ٹریول وغیرہ کے خرچے، اگر ان سب کو شامل کیا جائے تو آپ کے پاس اتنے پیسے باقی نہیں بچتے کہ آپ کینیڈا میں کوئی گھر خرید سکیں۔ بڑھتی ہوئی ہاؤسنگ پرائسز اور رینٹس فرسٹ ریزن ہے جس کی وجہ سے لوگوں کا کینیڈا میں رہنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ سیکنڈ ریزن، جابز مارکیٹ۔ دوستو، کینیڈا کی اکانومی مائننگ پہ بہت ڈیپینڈ کرتی ہے، جس وجہ سے زیادہ تر انویسٹمنٹ بھی اسی شعبے میں ہوتی ہے۔ کینیڈا کی 70% GDP نیچرل ریسورسز سے آتی ہے، جبکہ اس کی 50% ایکسپورٹ بھی انہی نیچرل ریسورسز سے ہوتی ہے۔ مائننگ سے آنے والا یہ سارا پیسہ انڈسٹری میں انویسٹ ہونے کے بجائے ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ ہوتا جاتا ہے، کیونکہ گھروں کی قیمتیں بہت تیزی سے بڑھ رہی ہیں، جس وجہ سے انویسٹرز بزنسز کے بجائے ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کرنا پسند کرتے ہیں۔ جب پیسہ انڈسٹری میں نہیں لگایا جائے گا تو جابز بھلا کیسے مل پائیں گی؟ اسی طرح کینیڈا کی دو سب سے بڑی مینوفیکچرنگ انڈسٹریز، آئل انڈسٹری اور کار بنانے کی انڈسٹری، تیزی سے ڈکلائن کر رہی ہیں۔ کینیڈا کا اراؤنڈ 70% آئل البرٹا پروونس سے آتا ہے، جس آئل کا بڑا حصہ نیبرنگ USA کو ایکسپورٹ کر دیا جاتا ہے۔ اب کینیڈا کے لیے نئی مشکل یہ بن گئی ہے کہ البرٹا کے یہ آئل خریدنا USA کو مہنگا پڑ رہا ہے، اس لیے اب USA اپنے آئل ریزرو سے آئل ایکسٹریکٹ کر رہا ہے، جس وجہ سے کینیڈین آئل کی ڈیمانڈ کم ہوتی جا رہی ہے اور آئل کمپنیز کے پروفٹس کم ہو گئے ہیں، جس وجہ سے یہ کمپنیز اپنے ورکرز کو نکال رہی ہیں۔ اسی طرح کار بنانے کی انڈسٹری پچھلے 15 سالوں سے ڈکلائن کر رہی ہے۔ 1999 میں کینیڈا کے اندر 30 لاکھ گاڑیاں بنائی گئیں، جبکہ 2023 میں یہ فگر صرف 14 لاکھ کا تھا۔ اس ڈکلائن کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ کمپنیز کینیڈا سے میکسیکو شفٹ ہو گئی ہیں، بیکاز میکسیکو میں لیبر کاسٹ کینیڈا کے مقابلے میں کافی کم ہے۔ کم جابز کا سب سے زیادہ اثر انٹرنیشنل سٹوڈنٹس پہ ہوا ہے۔ بہت سے سٹوڈنٹس کینیڈا میں صرف اس لیے آتے تھے کہ وہ پارٹ ٹائم جابز کر کے ڈگری لے سکیں، جس کے بعد انہیں کینیڈا کی نیشنلٹی مل جائے۔ لیکن اب سٹوڈنٹس کے لیے پرابلم یہ بن گئی ہے کہ پارٹ ٹائم جابز ختم ہوتی جا رہی ہیں، بیکاز پور کنٹریز سے اتنے زیادہ لوگ کینیڈا مائیگریٹ کر چکے ہیں کہ ساری لو کوسٹ لیبر جابز انہوں نے سنبھال لی ہیں، جس وجہ سے اسٹوڈنٹس کو پارٹ ٹائم جابز فائنڈ کرنے میں مشکل ہو رہی ہے۔ ایون سکل جابز جیسا کہ IT اور فائنانس میں بھی کافی کمپٹیشن ہے۔ کووڈ-19 میں لاک ڈاؤن کے درمیان کینیڈا کی اکانومی کو بہت بڑی چوٹ پڑی، اوپر سے 2 سال بعد رشیا یوکرین وار شروع ہو گئی، جس وجہ سے پوری دنیا کی اکانومی ڈکلائن میں چلی گئی۔ اس سارے عرصے میں لاکھوں لوگ کیریئر بنانے کے لیے کینیڈا آئے، جس وجہ سے اب سچویشن یہ ہے کہ کینیڈا میں باہر سے لوگ زیادہ آگے ہیں، جبکہ یہاں جابز کم ہیں۔ اگر آپ کو کینیڈا میں جانا ہے تو آپ کے پاس کوئی ایکسیپشنل سکل ہونی چاہیے، ورنہ کینیڈا مت جائیں، کیونکہ پچھلے 2 سالوں میں کینیڈا کی مائیگریشن اپنی ہائیسٹ لیول پہ ہے، جہاں 2019-20 تک کینیڈا صرف 2 سے 3 لاکھ لوگوں کو نیشنلٹی دیتا تھا۔ آج 2023-24 میں کینیڈا ہر سال 7 سے 8 لاکھ لوگوں کو نیشنلٹی دے رہا ہے، جس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ کینیڈا اپنی پاپولیشن کو بڑھانا چاہتا ہے۔ اس نے اپنے مائیگریشن لاس کو بہت نرم رکھا ہوا ہے۔ نمبر 3، انکریزنگ وائلنس۔ پچھلے کچھ سالوں میں کینیڈا میں چوری اور مرڈر جیسے کرائمز بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ کینیڈین میڈیا کے مطابق
ایسے کرائمز آج تک کینیڈا میں پہلے کبھی نہیں دیکھے گئے۔ ان کرائمز میں سب سے خطرناک ان پرووکڈ رینڈم اٹیکس ہیں، یعنی بغیر کسی وجہ عام شہریوں پر حملہ کر دینا اور انہیں مار ڈالنا۔ کوئی شخص اسٹریٹ میں جا رہا ہوگا، سڈنلی کوئی شخص اسے چاقو مار کر چلا جائے گا یا اسے دھکا دے کر چلا جائے گا۔ ایسے کرائمز اب کینیڈا میں عام ہو چکے ہیں۔ کینیڈا کے ایک اہم شہر وینکوور میں ایسے 1700 اٹیکس صرف ایک سال میں ریکارڈ کیے گئے۔ ان کرائمز کی بڑی وجہ مینٹل النس ہے۔ کووڈ کے بعد انفلیشن، ٹیکسز وغیرہ سے فرسٹریٹ ہو کر لوگ ایسے سنگین جرائم کر رہے ہیں۔ کینیڈینز خود اس بات کو کنفرم کرتے ہیں کہ ریسنٹلی کینیڈا میں وائلنس کافی بڑھ گئی ہے۔ نمبر 4، ہیلتھ کیئر سسٹم۔ کینیڈا کے ہیلتھ کیئر سسٹم ورلڈ میں بیسٹ تھا، مگر کووڈ کے بعد سے یہ بھی برے حال میں ہے۔ 2019 سے پہلے اگر آپ کسی بھی وقت کلینک جاتے تو آپ کو اسی دن ڈاکٹر کی اپوائنٹمنٹ مل جاتی تھی، لیکن اب لوگوں کو ڈاکٹر کی اپوائنٹمنٹ کے لیے دنوں نہیں بلکہ ہفتوں کے حساب انتظار کرنا پڑتا ہے۔ ازیوم کریں کہ آپ آج بیمار ہوتے ہیں تو ایک ہفتے بعد آپ کو ڈاکٹر دیکھنے آئے گا۔ اگر آپ کی حالت نازک ہے جیسے پاکستان کی ہے تو آپ کو ایمرجنسی میں جانا پڑے گا، مگر ادھر بھی پریورٹی ہارٹ اٹیک اور ایکسیڈنٹ والے پیشنٹس کو ملے گی۔ سو آل ان آل کینیڈا اب وہ کینیڈا نہیں رہا جس کے بارے میں ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں۔ اس صورتحال کی ذمہ دار ٹروڈو کی حکومت ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ تو کینیڈا کی عوام الیکشنز میں کریں گی، مگر ٹروڈو کی اپروول ریٹنگز اس وقت ہسٹری میں لوئسٹ ہیں۔ کافی انڈینز اور پاکستانیز جو کینیڈا میں رہتے ہیں اس صورتحال سے کافی پریشان ہیں، جبکہ جن لوگوں کو جابز نہیں مل رہی وہ بڑی مشکل سے وہاں گزارا کر رہے ہیں۔